نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ زور میں نہیں بولوں گا کیونکہ مجمع ہی نہیں ہے، آپ کو اسی طرح سننا ہے، مگر آپ تھوڑا زور سے بول دیں گے نا تو ہو سکتا ہے میری بھی آواز کھل جائے، مگر آپ کو بولنا پڑے گا۔ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، اور ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو۔ ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، اور کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ اور میں اپنے طور پر ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں اور اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ہوں، اب شروع سے پڑھ رہا ہوں، لاسٹ شعر پہ غور کیجئے گا کہ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو۔ کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ اور چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو۔ ماشاءاللہ حضرات، حضرت صدیق اکبر کو دنیا میں آئے پھر دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے، کسی کو پتا؟ 1400 سال، کم و بیش 1400 سال، ماشاءاللہ کم و بیش 1400 سال ہو گئے۔ یار ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1400 سال گزر گئے، کیا ضرورت تھی؟ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج ان کے نام پر رات جاگ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ضرورت کیا؟ زمانے میں صرف آپ ہی نہیں، دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ صدیق اکبر کا نام روشن ہے۔ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی انسان مرتا ہے، خوب تو خوب 40ویں تک یاد رکھا جاتا ہے، 1400 سال بیت گئے، کوئی تو معاملہ ہے، کوئی تو فلسفہ ہے۔ ایک ہی جملہ سمجھ لو، صرف اور صرف کارن یہی ہے کہ صدیق اکبر وفادار مصطفیٰ تھے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ دنیا میں آئے مر گئے، آئے مر گئے، ایک آیا دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تیسرا چلا گیا، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، مگر زمانہ دنیا کے کسی کے ہر کسی کے مرنے پر افسوس نہیں کرتا، زمانہ ہر کسی کے مرنے پر ماتم نہیں کرتا، زمانہ ہر کسی کے موت پر غم نہیں کرتا، آنسو نہیں بہاتا، بلکہ آپ بتاؤ مجھے صحیح سے، کیا بے نمازی کی موت پر زمانہ غم کرے گا؟ کیا نماز چھوڑنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرتا ہے؟ کیا زنا کرنے والے کی موت پر کوئی افسوس کرتا ہے؟ کیا چور کی موت پر کوئی افسوس کرتا ہے؟ کیا ڈاکو کی موت پر کوئی افسوس کرتا ہے؟ کیا غریبوں کا حق کھانے والوں کی موت پر کوئی افسوس کرے گا؟ کیا یتیموں پر ظلم کرنے والوں کی موت پر کوئی افسوس کرے گا؟ کیا شریعت کی مذاق اڑانے والوں کی موت پر افسوس کرے گا؟ کیا کوئی علماء کی توہین کرنے والوں کی موت پر افسوس کرے گا؟ کیا ایسوں کی موت پر زمانہ افسوس نہیں کرتا ہے؟ زمانہ افسوس کرتا ہے تو کسی غدار کے موت پہ نہیں کرتا ہے، مصطفیٰ کے وفادار کے موت پر کرتا ہے۔ آپ شریعت اور سنت کے مذاق اڑانے والوں کی موت پر کوئی افسوس نہیں کرتا، اسے یاد نہیں رکھا جاتا، مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا ہے، جن کا چلنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا سونا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا کھانا سنت کے مطابق ہوتا ہے، جن کی خلوتیں اور جن کی جلوتیں سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی موت کی خبر جب پھیلتی ہے تو ہزاروں آنکھیں روتی نظر آتی ہے، ہزاروں دل بے قرار نظر آتے ہیں، ہزاروں قلب مضطرب نظر آتے ہیں، اور جب ان کا جنازہ گھر سے چلتا ہے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ غدار کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، مدینے کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ آج ہم آپ مرتے ہیں، قبر میں ڈالے گئے تو دنیا کیا کہتی ہے کہ فلاں قبر میں چلا گیا، فلاں مٹی کے اندر چلا گیا، مگر تاریخ میں ابھی ماضی قریب میں ایک جنازہ ایسا بھی گزرا،
الحمدللہ وہ میرے پیر کا جنازہ تھا. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. زور سے کہیے. ایک جنازہ ایسا گزرا کہ ان کی موت کی خبر پاتے ہی کروڑوں لوگ ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے امڑ پڑے. اور جب ان کی جنازے کو لا کر قبر شریف میں رکھا گیا تو کسی نے یہ نہ کہا کہ قبر میں چلے گئے، بلکہ ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجی، افطر قادری خلد میں چل دیے. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. مجھے کہنے دے دو کہ جب بریلی کے فخر اظہر کا یہ عالم ہے تو مدینے کے صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ یار ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. ذرا زور سے کہو. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل ہے، وہ سب سے ہے افضل. میں اشعار بھول گیا ہوں، خیر کوئی بات نہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ جب میرا جنازہ گھر سے نکلے تو کوئی بھی دیکھے تو یہ کہے کہ وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، غدار کا جنازہ نہیں جا رہا. تو اپنی زندگی میں شریعت و سنت کو نافذ کرو. اپنی زندگی میں شریعت و سنت کو نافذ کرو. کیا آپ بتا سکتے ہو کہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا، نبی کی سنت سے کھلواڑ کرنے والا، نبی کی سنت کو مذاق اڑا کے نبی کو تکلیف پہنچانے والا کبھی وفادار کہلائے گا؟ یار مرنا ہے کہ نہیں؟ صرف ایک ہی آدمی کو مرنا ہے؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، مرنا ہے؟ ہاں مرنا ہے. مرنا ہے نا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ سب کو مرنا ہے. سب کو مرنا ہے. اور مرنے کے بعد مومن کو سرکار کی زیارت کرائی جاتی ہے. سنا ہے؟ اگر آپ کا چہرہ دیکھ کے سرکار فرماتے یہ میرا نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. کوئی چارہ ہوگا؟ نہیں. کوئی چارہ نہیں ہوگا. صاحبو یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا دامن ملا ہے. یہ ہماری قسمت ہے. مگر ہم تو ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہم اپنے مصطفیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. دین سے دور، نماز سے دور، سنت سے دور. خدا کے واسطے اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ. مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون امتی میری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے اور کون میری سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. مصطفیٰ سب دیکھ رہے ہیں. اگر قیامت میں پوچھ لے مصطفیٰ کہ تو میرا امتی ہے اور میری سنت کا مذاق اڑاتا تھا تو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب بن پڑے گا؟ کوئی جواب نہیں. صاحب میں نبی سے ہمارا رشتہ ہے، یہ ہماری قسمت ہے. اور نبی سے رشتہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میں دو حدیث کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ہے. ہونٹ مبارک شہید ہو گیا، زخم ہو گیا. تو جب زخم ہوا تو خون نکلا، خون مبارک نکلا تو وہ رک نہیں رہا تھا، بہی رہا تھا. تو ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس خون کو بند کر دوں. تو آقا نے فرمایا کہ یہاں پر کیسے بند کر دے گا؟ نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی مرہم ہے، نہ کوئی پٹی، کچھ بھی نہیں. یہاں کیسے بند کر دے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت تو دیں. آقا نے کہا لے بند کر لے. آقا نے جیسی اجازت دی نا تو مالک بن سنان آگے بڑھے اور آقا کے ہونٹ کے اس حصے کو اپنے منہ میں لے لیا. کہہ دو یار کیا قسمت ہے. ہونٹ کے اس حصے کو منہ میں لے لیا اور چوسنے لگے، خون کو چوسنے لگے. اب کچھ دیر چوسا نا تو خون آنا بند ہو گیا. ہوتا ہے نا کہیں کٹ جائے تو وہاں سے دبا کے کچھ اور خون نکال دو تو خون بند ہو جاتا ہے. خون بند ہو گیا. بند تو ہو گیا لیکن جو خون اس نے چوسا وہ خون اس کے منہ میں ہے. کہاں ہے؟ حضرت مالک بن سنان کے منہ میں. تو آقا نے کہا مالک اسے کہیں گرا کے آ جا، کہیں پھینک کے آ جا. تو حضرت مالک بن سنان اس کو اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا. کہتے سبحان اللہ. کہاں ڈال لیا؟ پیٹ کے اندر ڈال لیا. کہا یا رسول اللہ آپ کا مقدس خون اور زمین پہ گرا دو، آپ کا مقدس خون اور کہیں کسی جگہ پہ گرا دو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا. کہا کیا کیا کہ میں نے اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا. تو آقا نے ڈانٹا نہیں، آقا ناراض نہ ہوئے.
کہ تو نے حرام پی لیا؟ نہیں، آقا نے انعام کیا دیا وہ سنو۔ آقا اعلان فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے لوگو تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے، یہ جنتی ہو گیا۔